بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی المشترک والمؤول۔ یہ اصول الشاشی کا صفحہ نمبر 104 ہے اور پہلی بحث کی تیسری فصل ہے جو مشترک اور مؤول کے بیان میں ہے، یعنی آپ اس فصل کے اندر مشترک اور مؤول کے بارے میں پڑھیں گے۔ مشترک اور مؤول دونوں سے اصطلاحی معانی مراد ہیں۔ یہ مشترک کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: المشترک ما وضع لمعنیین مختلفین او لمعان مختلفۃ الحقائق۔ مشترک وہ لفظ ہے جو دو مختلفۃ الحقیقت معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو یا چند مختلفۃ الحقائق معانی کے لیے موضوع ہو۔ یہ دو معانی ہوں یا چند معانی ہوں، ان کے لیے جو لفظ کی وضع ہوتی ہے، یعنی لفظ مشترک کی، یہ علی سبیل الانتظام اور علی سبیل الشمول نہیں ہوتی ہے، یعنی اس جہت سے نہیں ہوتی ہے کہ وہ لفظ ایک وقت میں ایک جہت سے ان دونوں یا چند معانی کو شامل ہوتا ہے، بلکہ وہ اس جہت سے ہے کہ لفظ کے ذریعہ ان دونوں معنوں میں سے یا ان چند معانی میں سے کوئی ایک مراد ہوتا ہے۔ تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں مشترک کی تعریف میں کہ مشترک ایسا لفظ ہے جو دو مختلف معانی کے لیے یا چند مختلفۃ الحقائق معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ یہ مشترک، اس کی ایک مثال ہمارا یہ قول ہے جاریہ۔ جاریہ اس کا ایک معنی ہوتا ہے باندھی، اور جاریہ کا ایک معنی ہے کشتی۔ تو لفظ جاریہ ان دونوں معنوں میں مشترک ہے۔ باندھی کی حقیقت الگ ہے، کشتی کی حقیقت الگ ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو مختلفۃ الحقیقت معانی کے لیے موضوع ہے۔ ایسے ہی لفظ مشتری، اس کا ایک معنی ہے قابل عقد بیع، جسے ہم کہتے ہیں خریدار، خریدنے والا، اور دوسرا معنی ہے آسمان کا ایک خاص ستارہ، یعنی مشتری ایک مشہور سیارے کا نام بھی ہے، اور مشتری قابل عقد بیع یعنی خریدار کو بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہ لفظ ان دونوں معنوں میں مشترک ہوا اور دونوں کی حقیقت الگ الگ ہے۔ یہ دونوں مثالیں یعنی جاریہ اور مشتری، یہ مشترک بین الاعیان کی قبیل سے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک مثال یہ پیش کرتے ہیں مشترک بین المعانی کی، وہ ہے لفظ بائن۔ لفظ بائن، اس میں بین اور بیان دونوں کا احتمال ہے۔ بین کا مطلب ہوتا ہے فرقت، جدائی، اور بیان کا معنی ہوتا ہے ظہور۔ تو بائن کا معنی ہوتا ہے جدا کرنے والا یا جدا ہونے والا، اور بائن کا معنی ظاہر۔ تو یہاں بھی دو معنی ہوئے اور دونوں معنی الگ الگ ہیں۔ مثالہ قولنا جاریۃ، مشترک کی مثال ہمارا قول جاریہ ہے۔ فإنها تتناول الأمة والسفینة، کیونکہ کلمہ جاریہ یہ باندھی اور کشتی دونوں کو شامل ہے۔ والمشتری فإنه يتناول قابل عقد البيع وكوكب السماء، اور
اس کی ایک مثال ہمارا قول المشتری ہے، کیونکہ وہ قابل عقد بیع اور آسمان کے ستارے دونوں کو شامل ہے۔ یہ دو مثالیں ہو گئیں جن کا تعلق مشترک بین العیان سے ہے۔ ایک تیسری مثال ہے وَقَوْلُنَا بَائِنٌ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْبَيْنَ وَالْبَيَانَ، اور ہمارا قول بائن یہ بھی مشترک کی مثال ہے، کیونکہ یہ بین اور بیان یعنی فرقت اور ظہور دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔ اب مشترک کا حکم کیا ہے کہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں یا چند معنی ہوتے ہیں، حقیقتیں الگ الگ ہوتی ہیں، تو آدمی اس کلمے کو سن کر کے کیسے عمل کرے، کیا مراد لے، اس بارے میں حکم شرع کیا ہے، تو یہاں سے واضح کرتے ہیں وَحُكْمُ الْمُشْتَرَكِ أَنَّهُ إِذَا تَعَيَّنَ الْوَاحِدُ مُرَادًا بِهِ سَقَطَ اعْتِبَارُ إِرَادَةِ غَيْرِهِ۔ مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب لفظ کے دو یا چند معانی میں سے ایک کا مراد ہونا متعین ہو جائے، قیاس کی بنیاد پر یا کسی نص کی بنیاد پر یا کسی اور قرینے کی بنیاد پر، تو اب دوسرے معنی کے مراد لینے کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے۔ گویا دو یا چند معانی میں سے کسی قرینے یا دلیل کی بنیاد پر جب ایک معنی طے ہو گیا تو اب دوسرا معنی مراد نہیں لیا جائے گا۔ یہ حکم ہو گیا۔ اب اس حکم کی روشنی میں چند احکام بھی ہیں۔ فرماتے ہیں وَلِهَذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ أَنَّ لَفْظَ الْقُرُوءِ الْمَذْكُورَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى الْحَيْضِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا أَوْ عَلَى الطُّهْرِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ۔ یعنی جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب اس لفظ سے ایک معنی کا مراد ہونا متعین ہو جائے تو دوسرے معنی کے مراد ہونے کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے، تو اس لیے صدر اول یا ان کے بعد کے علماء رحمہم اللہ تعالی علیہ کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ لفظ قرو جس کا ذکر کتاب اللہ تعالی میں ہے، یعنی آپ نے اس سے پہلے جو پڑھ لیا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو لفظ قرو یہ محمول ہے یا تو حیض پر جیسا کہ یہ ہمارا مذہب ہے، اور یا تو یہ محمول ہے طہر پر جیسا کہ امام شافعی کا مذہب ہے، کیونکہ یہ لفظ ان دو معنوں میں مشترک ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ تو جنہوں نے حیض مراد لیا ہے وہ طہر مراد نہیں لے سکتے، اور جنہوں نے طہر مراد لیا ہے وہ حیض مراد نہیں لے سکتے، دونوں میں سے ایک معنی ہی مراد ہوگا۔ وقال محمد، اس جو مشترک کا حکم ہے اس کی روشنی میں ایک بات کہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا اوصى لموالی بنی فلاں، جب کسی شخص نے وصیت کی کہ یہ مال، یہ دراہیم یا دنانیر بنی فلاں کے موالی کے لیے، اور موالی یہ جمع ہے مولا کی، مولا کا دو معنی ہے، مولا اسے بھی کہتے ہیں جو غلام کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے، تو جسے آزاد کیا گیا وہ آزاد کرنے والا اس آزاد کیے گئے غلام کے لیے مولا ہے، اور جسے آزاد کیا گیا وہ بھی مولا ہے آزاد کرنے والے کا۔ تو مولا کہتے ہیں موتق کو بھی، یعنی آزاد کرنے والے کو بھی، اور مولا کہا جاتا ہے معتق کو بھی، یعنی جسے آزاد کیا گیا ہے۔ تو موالی اسی کی جمع ہے، تو گویا موالی آزاد کرنے والے بھی ہوئے اور موالی وہ بھی ہوئے جنہیں آزاد کیا گیا ہے۔ یہ مشترک ہو گیا دو معنوں میں۔
اب جب کسی شخص نے وصیت کی کہ یہ دراہیم، یہ دنانیر یا یہ چیزیں بنی فلاں کے موالی کے لیے ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے موالی اعلیٰ بھی ہیں، موالی اسفل بھی ہیں۔ موالی اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے انہیں آزاد کیا، یعنی بنی فلاں کو آزاد کیا، اور وہ بھی ہیں جن کو بنی فلاں نے خود آزاد کیا ہے۔ تو اب جب وصیت کیا کہ یہ بنی فلاں کے موالی کے لیے ہے، تو اب یہ دو معنوں میں مشترک ہے۔ موالی اعلیٰ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، موالی اسفل کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو جب وصیت کرنے والا وصیت کر کے مر گیا، یہ وصیت باطل ہو جائے گی، نہ تو موالی اعلیٰ اس کے حقدار ہوں گے، نہ موالی اسفل ہوں گے، اس لیے کہ دونوں کے درمیان جمع کرنا یہ محال ہے۔ دونوں میں تطبیق کی صورت نہیں، دونوں کو جمع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو مشترک ہوتا ہے اس کے دونوں معانی ایک ساتھ مراد نہیں لیے جا سکتے، تو اس لیے جمع نہیں کر سکتے۔ ایک معنی مراد ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کوئی قرینہ چاہیے، کوئی مرجح چاہیے، اور یہاں کوئی مرجح نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے، اس لیے یہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ وقال محمد اذا اوصى لموالی بنی فلاں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بنی فلاں کے موالی کے لیے وصیت کرے، وَلِ بنی فلاں موالی من الاعلیٰ، اور بنو فلاں کے لیے موالی اعلیٰ ہیں، یعنی جو انہیں آزاد کرنے والے ہیں، جو ان کے لیے موثق ہیں، موالی من اسفل، اور موالی اسفل بھی ہیں، یعنی وہ بھی ہیں جنہیں ان لوگوں نے خود ہی آزاد کیا ہے۔ فماتا، تو اب وصیت کرنے کے بعد وصیت کرنے والا شخص مر گیا اور یہ بیان نہیں کیا کہ مراد موالی اعلیٰ ہیں یا موالی اسفل ہیں، تو بطلت الوصیۃ فی حق الفریقین، تو فریقین کے حق میں وصیت باطل ہو جائے گی، یعنی جو مولا اعلیٰ ہے وہ بھی نہیں پائے گا، جو مولا اسفل ہے وہ بھی نہیں پائے گا۔ لاستحالۃ الجمع بینہما، دونوں کے درمیان، دونوں کو جمع کرنے کے استحالہ کی وجہ سے، یعنی دونوں ایک ساتھ مراد لیں یہ محال ہے، اور کسی ایک کو مراد لیں تو مرجح چاہیے، اور یہاں کوئی سبب رجحان نہیں ہے۔ کہتے ہیں لاستحالۃ الجمع بینہما وعدم الرجحان، ہے دونوں کے درمیان جمع کے محال ہونے کی وجہ سے، اور دونوں میں سے ایک کے دوسرے پر راجح نہ ہونے کی وجہ سے۔ تیسری بات، وقال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اذا قال لزوجته انت علی مثل امی، جب کوئی مرد اپنی بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، لا یکون مظاہرا، تو اتنا کہنے سے بغیر کسی نیت کے وہ شخص مظاہر نہیں ہوگا۔ آپ مظاہر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ جو شخص زہار کرتا ہے اسے مظاہر کہا جاتا ہے۔ زہار کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو کسی ایسی خاتون سے تشبیہ دے جس خاتون سے اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو جب یہاں اس نے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح سے ہے، تو یہاں دو معنوں کا احتمال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح سے ہے، یعنی جس طرح سے میری ماں مجھ پر مہربان ہے، میرا خیال رکھتی ہے، اسی طرح سے تو مجھ پر مہربان ہے، میرا خیال رکھتی ہے۔ یا تو مجھ پر میری ماں کی طرح سے ہے، یعنی جس طرح سے میری ماں مجھ پر حرام ہے اسی طرح سے تو مجھ پر حرام ہے۔ یہ دو معنوں میں مشترک ہوا، اس لفظ کے اندر اس میں دونوں معنوں کا احتمال ہے، اس لیے بغیر نیت کے کوئی ایک معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ لہٰذا صرف یہ کہہ دینے سے کہ انت علیہ مثل امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح سے ہے، کہنے والا شخص مظاہر نہیں قرار پائے گا۔ ہاں اگر اس کی نیت یہی ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح سے ہے حرام ہونے میں، تو پھر وہ مظاہر ہو جائے گا۔
اذا قال لزوجته، جب مرد اپنی بیوی سے کہے انت علی مثل امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح سے ہے، لا یکون مظاہرا، تو وہ مرد مظاہر نہیں ہوگا، لأن اللفظ مشترک بین الکرامت والحرمت، اس لیے کہ یہ کلمہ یعنی انت علی مثل امی یہ مشترک ہے کرامت اور حرمت کے درمیان۔ فلا یترجح جہت الحرمت الا بالنیت، تو جہت حرمت جہت کرامت پر راجح نہیں ہوگی مگر نیت ہی کے ذریعہ، یعنی کسی ایک کو ترجیح نہیں ہوگی، ہاں نیت اگر ہے تو جس کی نیت ہے اسی کو راجح قرار دیا جائے گا۔ ایک چوتھی مثال کہتے ہیں وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا، اور اسی ضابطے اور اسی حکم کی بنیاد پر ہم نے کہا، یعنی جو کلمہ مشترک ہوتا ہے اس میں عموم نہیں ہوتا ہے کہ ایک ساتھ اس کے سارے معانی مراد لیے جائیں، بلکہ کوئی ایک معنی مراد ہوتا ہے کسی دلیل اور قرینے کی بنیاد پر۔ تو ہم نے کیا کہا، ایک مثال ہے یہ کہ کسی محرم نے شکار کر لیا، شکار مارا، تو اس کا بدلہ اسے دینا ہوگا، لیکن نظیر خلقتاً صورتاً یہ واجب نہیں ہے۔ یہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو تم شکار نہ مارو جب تم احرام میں ہو، یعنی حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا گیا۔ آگے فرمایا گیا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور جس نے تم میں سے جان بوجھ کر کے شکار کر لیا، شکار مارا، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی سے وہ دے۔ اب اندازہ کیسے ہوگا کہ یہ ویسا ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم، یہ تم میں سے دو انصاف والے شخص اس کا فیصلہ کریں گے کہ یہ اس کے مثل ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں شکار مارے تو اسے اس کا بدلہ دینا ہے۔ بدلہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو اس کے مثل ہو صورت میں، اور ایک یہ ہے کہ اس کے مثل ہو معنی میں۔ صورت میں مطلب کیا، خلقتاً دیکھنے میں اس جیسا معلوم ہو، اور معنی مثل یہ ہے کہ قیمت اس کی برابر ہو۔ اب دو معنی ہو گئے، یعنی مثل صورتاً اور مثل معنی۔ مثل دینے کا حکم ہے، تو مثل سے مثل معنوی مراد لیا گیا ہے کبوتر کے مار دینے میں اور گوریا کے مار دینے میں بالاتفاق۔ یعنی تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کبوتر کا شکار کر لیا، کسی گورئیے کا شکار کر لیا، تو یہاں جو مثل دینا ہوگا یہ مانن ہوگا، یعنی اس کی جو قیمت ہوگی وہ ادا کی جائے گی۔ تو اب ایک جگہ جب یہ معنی مراد لے لیا گیا تو جہاں بھی مثل دینا ہوگا وہاں خلقتاً مثل مراد لینا یہ ضروری نہیں ہوگا، بلکہ مثل معنن ہی مراد ہوگا، کیونکہ ایک جگہ مثل معنی بالاتفاق مراد لیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا لا یجب النظیر فی جزاء الصید، شکار کے بدلے میں نظیر خلقتاً یعنی مثل خلقتاً یہ واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ، تو بدلہ، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی سے دے۔ کیوں اس جیسا خلقتاً واجب نہیں ہے؟ ہونا تو اس جیسا ہی چاہیے، لیکن خلقتاً نہیں، مانن بھی ہو سکتا ہے، بلکہ مانن ہی مراد ہے۔ کہتے ہیں لِأَنَّ الْمِثْلَ
مشترکن بین المثل صورتن و بین المثل معنن، اس لیے کہ مثل یہ مشترک ہے مثل صوری میں اور مثل معنوی میں، یعنی مثل صورتن ہو اور مثل معنن ہو، ان دونوں میں یہ مشترک ہے۔ مثل صورتن تو ظاہر ہے جسم و جثہ میں اس جیسا ہو، اور مثل معنن کا مطلب کیا ہے؟ قیمت میں اس کے برابر ہو، وہ القیمہ، اور مثل معنن کیا ہے؟ وہ قیمت ہے۔ وقد اريد المثل من حيث المعنى بهذا النص في قتل الحمام والعصفور ونحوهما بالاتفاق، اور اس نص سے یعنی فجزاؤم مثل ما قتل من النعم، اس نص سے کبوتر اور گوریا اور اس جیسے پرندوں کے مارنے میں بالاتفاق مثل من حیث المعنی مراد لیا گیا ہے، یعنی اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ فلا یراد المثل من حیث الصورہ، تو اب مثل من حیث الصورہ مراد نہیں لیا جائے گا، اذ لا عموم للمشترک، کیونکہ اذ لا عموم للمشترک اصلا، کیونکہ مشترک کے لیے کسی بھی وقت میں عموم نہیں ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو معنی آپ چاہیں مراد لے لیں، بلکہ ایک ہی معنی کسی دلیل اور قرینے کی بنیاد پر مراد لے سکتے ہیں۔ ایک معنی مراد لے لیا گیا تب دوسرا مراد نہیں لیں گے۔ فَيَسْقُطُ اعتبار الصورت لاستحالۃ الجمع، تو اب مثل من حیث الصورہ کا اعتبار یہ ساقط ہو گیا دونوں کے جمع کے محال ہونے کی وجہ سے۔ ثم اذا ترجح بعض وجوہ المشترک بغالب الرائے یصیر مؤولا، یعنی یہ گفتگو تھی مشترک کی، اب فرماتے ہیں کہ جب مشترک کے بعض وجوہ غالب رائے سے راجح ہو جائیں، یعنی مشترک کے چند معنی ہیں، ان میں سے کوئی ایک معنی راجح ہو جائے غالب رائے سے، یعنی قیاس کرنے میں ظن غالب حاصل ہوتا ہے، تو اب ظن غالب کی بنیاد پر یہ ایک معنی کا مراد ہونا راجح ہو گیا، تو اب جو راجح ہوا اسی کو مؤول کہا جاتا ہے، یعنی لفظ جب دونوں معنوں کے لیے بولا جائے گا یا چند معنی کے لیے بولا جائے گا جن کے لیے اس کی وضع ہوئی ہے تو اسے مشترک کہا جائے گا، اور جب کوئی ایک معنی خاص طور سے کسی قرینے کی بنیاد پر کسی دلیل کی بنیاد پر مراد لے لیا جائے گا تو اسے مؤول کہا جائے گا۔ تو اب سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں کی تعریف مشترک اور مؤول کی تعریف بھی ہو گئی، اور مشترک کے احکام بھی حکم بھی بیان کر دیا گیا، مثالیں بھی ہو گئیں۔ اب کل انشاءاللہ تعالی آپ مؤول کا حکم اور اس کی مثال سماعت کریں گے۔